عنہ جو ہے یعنی اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ میں ایک پہاڑی کی گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے۔ مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگ اس گھاٹی میں پہنچ گئے اور آ کر کے جو ہے ان کو ڈرانا شروع کیا، ان کے ساتھ میں سختی کی، ان کے ساتھ میں درستی کی۔ لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ڈر گئے، یعنی ڈٹ گئے، ڈرے نہیں بلکہ ڈٹ گئے اور کھڑے ہو گئے۔ اور ان کے ساتھ میں جو لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا شروع میں، وہ لوگ بھی ڈر گئے۔ اب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جو ہے تلوار کے ذریعے سے مقابلہ کیا۔ اب ان کی تلوار سے جو ہے نا ایک آدمی زخمی بھی ہوا، ایک مشرک جو ہے نا زخمی ہوا۔ یہ سب سے پہلی تلوار تھی جو اللہ کے راستے میں چلی ہے۔ یہ سب سے پہلی تلوار کس کی تلوار؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ابتداءً ہمیں جو ہے نا کسی سے لڑائی نہیں کرنی ہے، ہمیں جو ہے نا خود ہو کر کے مقابلہ نہیں کرنا ہے، بلکہ اگر کوئی ہمارے اوپر حملہ کرے، ظلم زیادتی ہونے لگے، تو آخری نتیجہ یہی ہے کہ ہم بھی جو ہے ان کا مقابلہ کریں۔ اب اس وقت ہمیں خاموش بیٹھنا جو ہے نا یہ ہمیں اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنا کہلائے گا۔ اس وقت ہمیں خاموش بیٹھنا ہمیں جو ہے اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنا کہہ رہا ہے۔ اسلام جو ہے نا ابتداءً کسی پر حملہ کرنے کو نہیں کہتا، اسلام کسی کے اوپر ظلم کرنے کو نہیں کہتا۔ اسلام نے تو ظلم سے روکا ہے، منع کیا ہے۔ اسلام نے ابتداء جو ہے نا قتال کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ ہاں، قتال تو اس وقت ہمیں کرنا ہے جب ہمارے اوپر کوئی جو ہے حملہ کر رہا ہو، جیسا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے جو ہے نا یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اب اچانک میں جو ہے ابو طالب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور حقیقی چچا تھے، وہ پیچھے سے آ گئے اور کھڑے ہو گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز مکمل ہو گئی تو ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر کے یہ کہا کہ اے میرے بھتیجے، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، یہ دین ابراہیمی ہے اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ بھی دین ابراہیمی کو قبول کر لو۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے حقیقی جو لوگ ہوتے ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، جو ہمارے چہتے ہوتے ہیں، ہم ان کو جو ہے نا بلا روک ٹوک کے جو ہے نا دعوت دے سکتے ہیں، بلا خوف و خطر کے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی۔ پھر ابو طالب نے یہ کہا کہ دیکھو، میں تو دین ابراہیم کو قبول نہیں کر سکتا، میرے آبا و اجداد جس دین پر تھے میں اس دین کو نہیں چھوڑوں گا، میں اسی پر قائم رہوں گا۔ پھر ابو طالب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کے یہ کہا کہ دیکھو بیٹا، تم محمد کا ساتھ مت چھوڑنا، محمد تم کو جو ہے خیر کے سوا کسی برائی کی ترغیب نہیں دیں گے، خیر کی طرف تمہاری رہبری کریں گے، تمہاری رہنمائی کریں گے۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے، ابو طالب نے اپنے بیٹے سے بھی یہ کہا کہ تم محمد کا ساتھ ہرگز نہ چھوڑنا۔ بہرحال غرض اسی طرح نزول وحی سے لے کر 3 سال تک اسلام کی تبلیغ جو ہے نا خاموشی کے ساتھ میں ہوتی رہی، اور جو نیک لوگ تھے، سعید روحیں تھی، جن کی روحیں جو ہے نا اللہ کی طرف سے اچھی تھی، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو جذب کیا اور وہ لوگ جو ہے نا آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ اب یہ تو جو ہے نا تبلیغ اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی اور اپنے خاص لوگوں سے شروع کی، گھر والوں سے شروع کی۔ اب تبلیغ اسلام کو علل اعلان جو ہے کرنا تھا۔ کوہ صفا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اللہ کا حکم بھی نازل ہوا تھا، اور حکم کیا تھا؟ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ آپ جو ہے کھڑے ہو جائیے اور کھول کر کے سنائیے جو حکم اللہ کی طرف سے آپ کو ملا ہے، کھول کر کے سنائیے۔ فاصدع بما تؤمر، کہ جو حکم آپ کو دیا گیا ہے آپ لوگوں کے سامنے پہنچا دیے۔ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، انا کفیناک المستہزئین، ہم جو آپ کی طرف سے بدلہ لینے کے لیے کافی ہے، استہزاء کرنے والوں کا جو ہے نا ہم مقابلہ کریں گے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، جو لوگ اللہ کے ساتھ میں دوسرے معبود کو قرار دیتے ہیں، بناتے ہیں، فسوف یعلمون، وہ لوگ عنقریب جو ہے نا جان لیں گے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے اور بلند آواز سے ہر قبیلے کا نام لے کر کے پکارا۔ جب تمام قبیلے کے لوگ اور بڑے بڑے سردار کوہ صفا کے پاس میں جمع ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اخبرتکم ان العدو مصبحکم و ممسکم،
اما کنتم کہ میں تمہیں یہ خبر دیتا ہوں اور میں تم کو اس بات کی اطلاع کرتا ہوں کہ بلا شبہ دشمن جو ہے صبح یا شام میں تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری اس بات کو مانو گے؟ کیا تم مجھ کو سچا جانو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہم نے تو آپ کو شروع سے سچا مانا ہے، آپ صادق القول ہو، آپ تو جو ہے نا امانت دار ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ سب کے سب جو ہے نا میری بات کو مان رہے ہیں، تو یہ جواب سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا میں تم کو خبر دیتا ہوں کہ اللہ کا عذاب نزدیک ہے، اللہ پر ایمان لاؤ تاکہ عذاب الہی سے بچ جاؤ۔ کتنی بڑی بات تھی، قبیلے کے بڑے بڑے سرداروں کے سامنے علل اعلان جو ہے تبلیغ کا کام کرنا، اور ان کو تبلیغ کی طرف، تبلیغ اسلام کی طرف جو ہے ان کو بلانا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو وہاں پر جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک چچا تھا ابو لہب، وہ بھی وہاں پر موجود تھا۔ تو اس نے یہ کہا، تبن لکا یا محمد الہذا جماعتنا، اے محمد تیری بربادی ہو، تو ہلاک اور برباد ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا؟ کیا تیرا جمع کرنے کا یہی مقصد تھا؟ تو بہرحال ابو لہب چلا گیا، قوم کے لوگ چلے گئے، قوم کے سردار چلے گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ابو لہب کے جانے کے بعد میں یہ صورت پاک نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ پوری صورت پاک اللہ رب العزت نے نازل فرمائی کہ ابو لہب جو ہے نا تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اس کے مال نے اس کو نفع نہیں پہنچایا، اور جو کچھ اس نے کمایا تھا اس نے بھی جو ہے ابو لہب کا ساتھ نہیں دیا۔ اور پھر اس کی بیوی کے متعلق بھی اللہ نے سورۃ اللہب کے آخر میں بیان فرمایا۔ تو بہرحال جب یہ سارا کے سارا مجمع منتشر ہو گیا اور صورت پاک نازل ہوئی، اور جب لوگ چلے گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ علی ایک کام کرو، ضیافت کا انتظام کرو اور لوگوں کو جو ہے نا کھانے کی دعوت دو۔ لوگ جو ہے کھانا کھانے کے لیے آئے، تو اس میں جو ہے نا 40 کے قریب افراد تھے۔ کتنے افراد تھے؟ 40 کے قریب افراد تھے۔ اب 40 لوگ آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد میں ان میں کھڑے ہو کر کے جو تقریر کرنا چاہا، تو پھر ابو لہب بیچ میں آ گیا، پھر اس نے جو ہے نا برا بلا کہنا شروع کر دیا، پھر وہ مجمع جو ہے منتشر ہو گیا اور وہ مجمع ختم ہو گیا۔ پھر تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضیافت کا انتظام کرنے کے لیے فرمایا کہ جاؤ تم ضیافت کا انتظام کرو، لوگوں کو جو ہے نا دعوت دو۔ اب لوگ آئے، آنے کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ضیافت کی، لوگوں کو کھانا کھلایا۔ اب کھانا کھانے کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی طرف خطاب کیا اور اپنی طرف ان لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ دیکھو میں تمہاری طرف وہ بات لے کر کے آیا ہوں کہ جس سے زیادہ اچھی بات کوئی شخص جو ہے اپنے قبیلے کی طرف نہیں لایا، اور وہ بات میں لے کر کے آیا ہوں، تو اس کام میں کون میری مدد کرے گا، کون میرا معین اور مددگار ہوگا؟ اور وہ کام کیا ہے؟ دین اسلام ہے، دین اسلام والا کام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو لوگوں کے سامنے کھلم کھلا کہا، تو سب لوگ خاموش تھے، کسی نے بھی جو ہے آپ کی بات کا جواب نہیں دیا۔ اس سے جو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس مجلس میں ابو لہب موجود نہیں تھا۔ تیسری مجلس میں، پہلی مجلس میں ابو لہب تھا، دوسری مجلس میں ابو لہب تھا، سارا معاملہ اس نے خراب کیا تھا، وہ اسلام کا، مسلمانوں کا کٹر دشمن تھا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سب سے چھوٹے تھے، کمزور بھی تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ سب سن کر کے جو ہے نا ہنس پڑے اور مذاق اڑاتے ہوئے چل دیے۔ ظاہر سی بات ہے نا، آدمی جب کمزور ہوتا ہے تو لوگ اس کی کمزوری کو دیکھ کر، اس کے جسم کی نحافت کو دیکھ کر جو ہے نا اس کو بزدل سمجھتے ہیں، کم ہمت سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں سمجھتے۔ حضرت علی جو ہے نا آخر تک ہمت والے تھے، اللہ رب العزت نے یہ ہمت ان کے اندر رکھی تھی۔ غزوہ خندق میں دیکھو کہ جو قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی دعا سے جا کر کے جو ہے فتح کر لیا۔ یہ ہمت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی تھی۔ بہرحال وہ تو صحابہ کے واقعات ہیں، وقت آنے پر انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علانیہ تبلیغ کی کوشش شروع کر دی۔ مکہ کے بازاروں میں، میلوں میں، مجلسوں میں، مشرکین کے نشستوں برخاستوں میں، اور اسی طریقے سے یعنی اور بھی جگہ پر جا جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی،
لوگوں کو دین اسلام کی خوبیوں سے واقف کرایا، اور بتوں کی پوجا سے بھی لوگوں کو منع کرنا شروع کیا، زنا سے، قمار سے، جوئے سے، سٹے بازی سے، اور دروغ گوئی سے، جھوٹ سے، خیانت سے، چوری سے، ڈکیتی سے، ان تمام باتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زمانے جاہلیت میں جو لوگ تھے ان کے اندر جہالت اتنی بھری ہوئی تھی کہ وہ ہر برائیوں کے اندر مبتلا تھے، وہ ہر جو ہے نا گناہ کے اندر مبتلا تھے۔ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زنا سے روک رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے نا چوری سے، ڈکیتی سے، اور اسی طریقے سے جوئے سے، سٹے بازی سے، ہے نا، زنا کاری سے روکتے جا رہے، یعنی ہر برائی ان کے اندر جو موجود تھی، اور ان کے اندر جو ہے نا جو رذائل تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کو بھی نکالنے کی کوشش اور فکر کر رہے تھے۔ یہ جو ہے نا قوم بڑی مغرور قوم تھی۔ کون سی قوم؟ قریش جو ہے نا بڑی مغرور قوم تھی۔ یہ قوم ایسی تھی کہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ بھائی ایک امیر اور غریب، ایک غلام اور ایک آقا ایک ہی صف میں کھڑے ہو، اور اسلام جو اس امتیاز کو ختم کرنا چاہتا تھا کہ بھائی یہ فرق جو ہے نا ختم ہو جائے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائے، ہے نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو اسلام یہ چاہتا تھا کہ ایک ہی صف میں جو ہے نا کھڑے ہو جائیں، یعنی اخوت پیدا کرنا چاہتا تھا اور مساوات پیدا کرنا چاہتا۔ لیکن جو ہے نا یہ قوم قریش یہ نہیں چاہتی تھی، کیونکہ قوم قریش پورے ملک عرب کے نزدیک جو ہے نا مسلمہ طور پر باعزت قوم مانی جاتی تھی۔ کیوں؟ ان بتوں کی مراسم کی وجہ سے، بتوں کی عزت کی وجہ سے، جو نعوذ باللہ حرم شریف کے علاقے میں رکھے ہوئے تھے۔ کیونکہ وہ ہمیشہ آتے تھے، ہر سال آتے تھے، وہاں آ کر کے جو ہے کبھی نائلہ کی پوجا کرتے تھے، کبھی عصاف کی پوجا کرتے تھے، کبھی حبل کی پوجا کیا کرتے تھے، کبھی عزا کی پوجا کیا کرتے تھے، اور بھی جو ہے نا بہت سارے بت وہاں پر رکھے ہوئے تھے۔ ان بتوں کی عبادت کی وجہ سے، مراسم کی وجہ سے ان کا مرتبہ اور رتبہ بڑھا ہوا تھا، کیونکہ یہ قوم قریش جو ہے نا اتنی بڑی جاہل قوم تھی کہ یہ بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے، اور ساتھ میں جو ہے نا یعنی ان کی حفاظت بھی کرتے تھے، اور برا کہنے والوں سے مقابلہ بھی کرتے تھے۔ اب یہ قوم قریش یہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ عزت اور یہ مقام ہمارا جو ہے ختم ہو جائے، یہ رتبہ ہمارا ختم ہو جائے، اور یہ امتیاز جو ہے نا ہمارا ختم ہو جائے، کہ ہماری صف میں جو ہے نا غلام آ کر کے کھڑا ہو جائے، ہماری صف میں جو ہے نا غریب آ کر کے کھڑا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت سمجھایا، لیکن بہرحال ان لوگوں کی جو ہے نا بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کے دامن میں ایک صحابی تھے جن کا نام جو ہے نا ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ان کا ایک مکان تھا، اس مقام یعنی اس کو دار ارقم کہا جاتا ہے۔ اس مکان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور اسلامی درس گاہ کے استعمال کرنا شروع کیا، اور اس میں لوگ جو ہے نا گاہے بگاہے آہستہ آہستہ آتے جاتے تھے اور اسلام میں داخل ہوتے جاتے تھے۔ تقریباً جو ہے نا 40 کے قریب لوگ ہو چکے تھے، اور اس مکان میں دار ارقم میں سب سے آخر میں جو مسلمان ہونے والے صحابی تھے وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کون تھے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مسلمان اس سے پہلے جو ہے نا حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے کھلم کھلا جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اور کھلم کھلا عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو جسمانی تکالیف بھی بہت زیادہ دی تھی، اذیتیں بہت زیادہ پہنچائی تھی، کیونکہ ان کے اندر جو ہے نا کچھ ایسے بھی افراد موجود تھے مسلمانوں میں جو نئے نئے ہوئے تھے، کیونکہ وہ قبیلے کے اعتبار سے طاقتور نہیں تھے، اور خاندان کے اعتبار سے جو ہے نا زور ان کے اندر نہیں تھا، طاقت ان کے اندر موجود نہیں تھی، اس لیے مشرکین مکہ ان کو ستاتے تھے۔ اور جو لوگ جو ہے نا قبیلے کے اعتبار سے مضبوط تھے، تو ان کے قبیلے کے جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے، تو مسلمانوں کے قبیلے والوں کو جو ہے مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ تم جو ہے اب اس کو تکلیف دینا شروع کرو۔ اس طریقے سے جو ہے نا مسلمانوں کو تکلیف دینی شروع کی۔ اب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے، تو اسلام میں داخل ہونے کے بعد میں مسلمانوں نے کھلے عام عبادت کرنا شروع کر دی اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب کھلے عام جب انہوں نے شروع کر دی، تو مشرکین مکہ نے بھی جو ہے نا کھلے عام ایذا پہنچانی شروع کر دی، تکلیف پہنچانی شروع کر دی۔ حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عثمان یعنی بن مظعون اور زبیر بن عوام، ان کو جو ہے نا یعنی ان کے چچا لوگ، حضرت عثمان بن عفان کے چچا، ان کو رسیوں سے باندھ کر کے مارا کرتے تھے، اور زبیر بن عوام کو جو ہے نا چٹائی میں لپٹ کر کے جو ہے نا ناک میں دھواں دیا کرتے تھے،
اور حضرت بلال کے واقعات تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ کتنی ان کو تکلیف پہنچائی گئی. حضرت خباب بن عارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کتنا مارا گیا. یہاں تک کہ بعض تو ایسے تھے کہ ان کو جو ہے نا یعنی چٹائیوں میں لپٹ کر اور اونٹوں کے اور اسی طریقے سے جو ہے نا یعنی گھوڑوں کے چمڑے میں لپیٹ کر کے جو ہے ان کو ڈال دیا جاتا، ان کو باندھ دیا جاتا تھا اور گرم گرم ریتیلی زمین پر اور چٹان پر ان کو ڈال دیا جاتا تھا. یہ مسلمانوں کے ساتھ میں سلوک کیا گیا، مسلمانوں کو اتنی تکلیف پہنچائی گئی. اور یہ ساری تکلیف مسلمان کیوں برداشت کرتے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ ان کو معلوم تھا کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، نیست و نابود ہو جانے والی ہے. جو زندگی ہے وہ آخرت والی زندگی جو لامحدود ہے، لافانی ہے، کہ جس کے اوپر کبھی فنا یعنی ہونے والا ہی نہیں ہے، جس کے اوپر فنا کبھی آنے والا ہی نہیں ہے. اس بنیاد پر جو ہے یہ سب تکلیفیں جو ہے نا برداشت کرتے تھے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تمسخر اڑایا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں استہزاء کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گستاخیاں کرتے تھے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے. عقبہ بن ابی معیط جو مسلمانوں کا کٹر دشمن تھا، آپ صلی اللہ